ہوگا یوما یفرُّ المرء من اخیہ و امی و ابیہ. بتاؤ کوئی ماں اپنے بیٹے سے بھاگ سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں اپنے آپ کو تکلیف میں تو ڈال سکتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو اپنے سے الگ کرنا گوارا نہیں کر سکتی ہے. لیکن میدان محشر میں ایسا حال ہوگا کہ ماں بھی اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا بھی اپنے ماں سے بھاگے گا، اور اسی طریقے سے بیٹی اپنے ماں سے بھاگے گی اور ماں اپنے بیٹی سے، اسی طریقے سے باپ بیٹا سے اور بیٹا باپ سے. یعنی رشتہ دار کے کام آنے والے نہیں ہوں گے. اس دن اتنا ڈینجر ہوگا. فَلَا انصاب بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. قیامت کے دن کوئی رشتہ دار ذرہ برابر کسی کا کام آنے والا نہیں ہے. پھر قرآن کہتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قیامت کے دن جس کا پلہ بھاری پڑ جائے گا، جب لوگوں کو تولا جائے گا، نامہ اعمال لائے جائیں گے، اور نامہ اعمال جب اس کے کھولے جائیں گے، جب اس کا رجسٹر کھولا جائے گا، یہ نیکیاں یہ نیکیاں یہ نیکیاں یہ نیکیاں ہیں، یہ برائیاں یہ برائیاں یہ برائیاں یہ برائیاں ہیں. ارے میرے بندے تیری یہ برائیاں زیادہ ہو گئی ہے. اب تیری برائیاں جب زیادہ ہو چکی ہے تو جنت میں جا نہیں سکتا، تو جہنم کے اندر جائے گا. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. جب نیکیاں زیادہ ہو گئی تو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت کے اندر تجھ کو انٹری کیا جائے گا. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قرآن تو اتنا کہتا ہے قیامت کے دن جس کا پلہ میدان محشر میں جس کا پلہ بھاری پڑ جائے گا، میدان محشر میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مولوی ہو یا جاہل ہو، کوئی بھی ہو، جس کا پلہ قیامت کے دن بھاری پڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو کامیابی مل جائے گی، اس کو خوشخبری دے دی جائے گی، اس کو نجات مل جائے گی، اور اسے کہا جائے گا آئے تم جاؤ میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جس جنت کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے، جس جنت کے اندر موت نہیں ہے، جس جنت کے اندر بڑھاپا نہیں ہے، جس جنت کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے. اے میرے بندے جا میری جنت کے اندر داخل ہو جا. جس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں بڑھ جائیں گی اس کا حال یہ ہوگا. میدان محشر کو کبھی کبھی یاد کیجیے. کھڑا ہو گئے انسان. ابھی ہمارے سب سے پہلے مقرر شاید توحید سلفی تھے، وہ خطاب اس وقت کر رہے تھے، اس وقت میں سویا نہیں تھا، میں نے سنا باقاعدہ وہ صلہ رحمی کے اوپر تقریر کر رہے تھے، صلہ رحمی کے اوپر، کہ تم کو قیامت کے دن تمہارے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا. میدان محشر میں آدمی کی حالت بہت بری ہوگی، بہت بری ہوگی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، قیامت میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ ہوں گے، سب کے سب مجرمین ہوں گے، سب کے سب اللہ کے سامنے گنہگار ہو کر کے کھڑے ہوں گے، کسی کے پاس کوئی کپڑا نہ ہوگا، سب کے سب مجرم ہوں گے، اور سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور سارے کے سارے اپنے اپنے جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے، سارے کے سارے لوگ جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس حالت کو دیکھیں گے، اس سچویشن کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کہ مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتے، کاش کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں سڑ گیا ہوتا، مر گیا ہوتا، سڑ کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی نہ دی جاتی، آج ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا، یہ ٹینشن والی زندگی مل گئی ہے، اب ہمیں اپنے رب کو جواب دینا پڑے گا. میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اب میں اپنے رب کو کون سا میں جواب دوں گا؟ میں نے دنیا میں تو بہت پاپ کیا، میں نے دنیا میں بہت زیادہ غلطیاں کی، اب میرا معاملہ بہت ڈینجر ہونے والا ہے. انسان اس منظر کو دیکھنے کے بعد انسان کی حالت بدل جائے گی، انسان تعجب میں پڑ جائے گا اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے. میدان محشر کے اس مناظر کو دیکھو میرے بھائی، غور کرو، سوچو. اگر آدمی مرنے کے بعد باسل
بعض الموت کے بعد، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں آدمی سوچے. اور محمد رسول اللہ نے جن مناظر کو آپ نے بیان کیا ہے اور جن مناظر کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا کہ میدان محشر میں تم کو لایا جائے گا اور ہر حال میں تم کو لایا جائے گا. جس حال میں مرو گے اسی حال میں تم کو اٹھایا جائے گا اور تم کو جمع کیا جائے گا، تم کو اکٹھا کیا جائے گا اور تم سے سوال و جواب کیا جائے گا، تم سے پوچھ گچھ ہوگی. میرے بھائیوں، پوچھ گچھ ہوگی. اس وقت کو تم یاد کرو. اور اللہ کے یہاں میدان محشر میں کوئی بھی آدمی جب تک کہ اللہ کی سوالوں کا جواب نہ دے لے تب تک اپنے قدم اور پیروں کو ہلا نہیں سکتا ہے. سوال کا جواب نہ دے لو تب تمہارے قدم ادھر سے ادھر نہیں ہلیں گے. اور ہاں، میدان محشر اسی زمین کو بنایا جائے گا. ہاں، وَتَرَى الْجِبَالَ حَدًّا، اسی زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اسی زمین کو میدان محشر بنا دیا جائے گا. اسی زمین کے اندر تم نے پاپ کیا ہے، اسی زمین کے اندر تمہیں جواب دینا پڑے گا. اور یہی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی شکتی دے گا. اسی زمین کو بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا. اسی زمین کو اللہ تعالیٰ طاقت دے گا. یہ زمین چیخ کر کے کہے گی، یہ زمین چلاتے ہوئے بولے گی، یہ زمین چیختے ہوئے بولے گی، آئی رب العالمین یہی وہ رب بندہ ہے، اس بندے نے یہاں پہ غلط کام کیا تھا، یہاں پہ زنا کیا تھا، یہاں پہ شراب پیا تھا، یہاں پہ چوری کیا تھا، یہاں پہ ڈنڈی مارا تھا، یہاں پہ قتل کیا تھا، یہاں پہ غلط کام کیا تھا. قرآن ان تمام آیتوں کا پروف ہے. آج قرآن چیخ چیخ کر کے یہ ساری باتیں بیان کر رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ زمین قیامت کے دن چیخ چیخ کر کے انسانوں کے بارے میں خبریں دے گی. اے اللہ، یہ انسان ہے، اس نے فلاں جگہ پہ زنا کیا تھا، یہی انسان ہے فلاں جگہ پہ چوری کیا تھا. اے اللہ، یہ جلسوں میں جاتا تھا لیکن جلسے کے حدود، جلسے کی آداب کو بھول جاتا تھا اور وہاں بھی اس نے غلط کام کیا تھا. میدان محشر میں میرے بھائیوں، میدان محشر جب اس زمین کے اوپر قائم ہوگی تو یہی زمین چیخ چیخ کر کے لوگوں کے حالات کو بیان بھی کریں گے. اور انسان اس وقت اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں سکے گا، انسان ادھر سے ادھر بھاگ نہیں سکتا ہے. اور اللہ سے بھاگے گا کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے آدمی بے بس ہے، کہیں نہیں جا سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر کسی سے 5 سوال قیامت کے دن کیے جائیں گے. یا ان اربعین، کہیں فرمایا 4 سوال کیے جائیں گے اور کہیں فرمایا 5 سوالات قیام میدان محشر میں لوگوں سے کیا جائے گا. 4 سوال یا 5 سوال کیا جائے گا. مرنا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اسلام میں بھی ہے اور ہندو دھرم میں بھی ہے، عیسائیوں کے اندر ہے، سب کے اندر یہ موجود ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی. اب یہی عقیدہ بنا لو. ہر کوئی سوچ لے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا. اور جس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، کفار مکہ کی طرح عقیدہ بنا لے کچھ نہیں، مرنا ورنا کچھ نہیں ہے، مریں گے تھوڑی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، سڑ جائیں گے گل جائیں گے، دوبارہ اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے تو دوبارہ زندہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ ممکن کیسے، یہ پاسبل کیسے ہو سکتا ہے؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کفار کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، کیسے زندہ اللہ تعالیٰ کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ دوبارہ کیسے بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کہہ دو، ان مشرکین سے کہہ دو، ان کفار مکہ سے کہہ لو، ان جاہلوں سے کہو، ان نادانوں سے کہو، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، ان سے کہہ دو کہ میرا رب اس بات پر قادر ہے
है कि तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा और तेरे अमलों के बारे में तुमको खबर दिया जाएगा, खबर दिया जाएगा, दोबारा जिंदा करेगा और खबर भी दिया जाएगा। हाँ, बला कादिरीना अला अन नुसव्विय बनाना, मेरा रब इस बात के ऊपर कादिर है कि बंदों को उसके पोर से जिंदा करेगा, उसकी उंगलियों के पोर से जिंदा करेगा। मेरे भाइयों, आज इंसानों को जरा देखो, अल्लाह तबारक व तआला का एक सिस्टम है, अल्लाह तबारक व तआला के कानून है, एक सिस्टम है। इंसान का पोर भी अल्लाह ताला बनाने के ऊपर कादिर है, इंसान की उंगलियां बनाने के ऊपर भी कादिर है। इंसान तो बनाएगा ही बनाएगा। जिस तरीके से इंसान की जो उंगलियां हैं और उंगलियों के अंदर जो अलग अलग नस मौजूद है और अलग अलग इंसान का उंगलियों का अलग अलग निशानात मौजूद है, इसी तरीके से हुबहू अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जिंदा करने के ऊपर कादिर है। ये अकीदा हम मुसलमानों से धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हिंदुओं वाला अकीदा आ रहा है, मरने के बाद कुछ नहीं होगा, दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, हिसाब किताब नहीं होगा, ये मैदान महशर कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं है। मेरे भाइयों के इस बात पर अकीदा नहीं है तो मुसलमान नहीं है। आपको इस बात के ऊपर ईमान लाना होगा, आपको इस बात पर यकीन करना होगा कि मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपने हिसाब, अपने जिंदगी का जवाब देना। कयामत के दिन लोग आएंगे, बहुत तरीके के लोग आएंगे। अरे वो मैदान महशर का तो मंजर ही जबरदस्त डेंजर होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे मैदान महशर में जब बुलाया जाएगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सांप पीछा करेगा, डेंजर किस्म के सांप होंगे, डेंजर किस्म के जो उनके पीछे पीछे लग जाएंगे। आदमी उस सांप को देखेगा और सांप देख करके भागना शुरू कर देगा, इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, लेकिन सांप उसका पीछा करना न छोड़ेगा। दौड़ाता दौड़ाते हुए उसको पकड़ लेगा और सांप उसको पकड़ लेने के बाद उसको अपने अंदर जकड़ लेगा, सांप उसको अपने कब्जे में कर लेगा। इंसान चीख कर कहेगा, ओ कौन हो, मेरा पीछा कर करके मुझे परेशान कर दिए हो, तुमने मुझे थका दिया है, कौन हो तुम, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो और मुझे इतनी तकलीफें क्यों दे रहे हो। वो चीख करके वो सांप भी बोलेगा। वो मैदान महशर का मंजर देखो, आज दुनिया में सांप नहीं बोलता है, आज दुनिया में सांप नहीं बोलता है, लेकिन कयामत के दिन सांप बोलेगा और चीख करके कहेगा, अना कंसुका अना मालुका, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तेरा बैंक बैलेंस हूँ, मैं तुम्हारा खजाना हूँ, जो तुम अपने खजाने को अपने बैंक बैलेंस में जमा करके रखते थे, जो तुम अपने घरों के अंदर जमा करके रखा करते थे और जिसका तुमने ज़कात नहीं निकाला, जिसको तुमने अल्लाह के राह में खर्च न किया, वही खजाना हूँ। अना कंजुका अना मालुक, मैं तुम्हारा वही खजाना हूँ, मैं तुम्हारा वही माल हूँ। इस तरीके से इंसान के साथ मामला होंगे मैदान महशर में। अजीब व गरीब मामला, अजीब मामला होगा। इंसान खड़े के खड़े, अब खड़े हो जाएंगे सब के सब, सब के सब खड़े मैदान महशर में। मुजरिमीन भी, गुनहगार भी, नेककार भी, सब के सब खड़े होंगे, सब के सब खड़े होंगे। कोई हिल नहीं सकता है, हिल नहीं सकता है कोई हिलना भी चाहे तो हिलने की भी ताकत ना होगी। मुजरिम बिल्कुल खड़ा है, अपने से इधर से उधर हिल भी नहीं पा रहा है। और ये जमीन तपती होगी, ये जमीन के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी आ जाएगी। और गर्मी क्यों आएगी? क्योंकि सूरज बहुत ही ज्यादा करीब हो जाएगा। तुदनी शम्सु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ये सूरज करीब आ जाएगा, बिल्कुल करीब आ जाएगा। और इतना करीब आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा कि इतना करीब होगा कि इंसान इस सूरज की गर्मी से परेशान होगा। और गुनहगारों की हालत तो ये होगी कि सूरज की गर्मी की वजह से इंसान का पसीना इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना निकलेगा कि कोई आदमी घुटने की कोई आदमी
اتنا ڈوبا ہوگا پسینے سے، کوئی آدمی کمر کے برابر، کوئی آدمی سینے کے برابر، کوئی آدمی ناک کے برابر، کوئی پورا کا پورا پسینے سے ڈوبا ہوا ہوگا میرے بھائیو۔ یہ کنڈیشن، یہ حالت ہوگی، سوچ سکتے ہیں آپ میدان محشر کی اس حالت کو سوچ سکتے ہیں، یہ حالت ہوگی۔ گرمی میں تھوڑے سے پریشان ہو جائے آدمی، لائٹ نہ رہے تو آدمی فوراً ادھر سے ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ گرمی میں جون جولائی کے مہینے میں آدمی کتنے زیادہ پریشان ہے۔ دیکھ رہے ہیں گرمی بھگانے کے لیے کولر لگا رہا ہے، اے سی لگا رہا ہے۔ گرمیوں میں اب سفر کیجیے ٹرینوں کے اندر تو الگ الگ کوچ بنے ہوئے ہیں، سلیپر کوچ الگ ہے، اے سی کوچ الگ ہے، اور اے سی میں کنڈیشن بھی ہے، فرسٹ اے سی، سیکنڈ، تھرڈ، اور فرسٹ سے بھی اوپر ہائی H1 سب موجود ہے، ہائی کوالٹی کے ایسے۔ تو میرے بھائیو اتنی گرمی یہاں پہ ہے جس گرمی کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے، اور آدمی جس گرمی کو یہاں پہ برداشت نہیں کر پا رہا، انسان کے پاس ایک برداشت کرنے کا اور ایک چھمتا رکھنے کا، ایک طاقت رکھنے کا ہے، کیپیسٹی ہے، لیکن اتنا ہی ہے جتنا وہ رکھ سکے۔ زیادہ گرمی بڑھ جائے گی تو میرے بھائیو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ یہ سورج اتنا قریب ہوگا، میدان محشر میں جب سورج اتنا قریب ہوگا تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی یہ بتائیے، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے، جب سورج اتنا قریب ہوگا تو سب کے سب اس سورج کے تپش سے پریشان ہوں گے، سب کے سب اس سورج کے گرمی سے بے حال ہوں گے، اے اللہ کے رسول بتائیے کیا اس سورج کے گرمی سے بچنے کے لیے بھی کچھ ہوگا؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کو اس سورج کی گرمی سے بھی بچایا جا سکتا ہے، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو اس گرمی کا سامنا نہ کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں اے میرے صحابیوں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس گرمی کا اور اس سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا۔ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جس دن میدان محشر میں اس کو اس گرمی کا سامنا نہ کرنا ہوگا، اس سورج کے تپش سے اس کو تپنا نہ ہوگا، بلکہ اس سورج کی گرمی سے وہ بچ جائے گا۔ آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالی اس سورج کے گرمی سے بچا لے گا، جس کو اللہ تعالی سایہ عطا کرے گا، سایہ عطا کرے گا، سورج کی گرمی اس کو نہیں لگے گی۔ یہ ایسے 7 قسم کے لوگ ہوں گے جس کو بچا لیا جائے گا۔ پوچھا کون ہوگا؟ میدان محشر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں اتنی گرمی ہوگی کہ آدمی گھٹنے کے برابر، ٹکنے کے برابر، کمر کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا، اس عالم میں بھی آدمی کو سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی بتائیے یہ کون لوگ ہوں گے اور کس قسم کے لوگ ہوں گے اور کس قسم کے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا سنو، قیامت میدان محشر میں جس کو اس سورج کی گرمی سے بچایا جائے گا، امام عادل، ایسے لوگ ہوں گے جو عدل انصاف کرنے والا جج ہوگا، انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا مکھیا ہوگا، انصاف کرنے والا سرپنچ ہوگا، انصاف کرنے والا اس علاقے کا پردھان ہوگا۔ وہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سورج کی گرمی سے بچائے گا۔ انصاف کرنے والا، آج ہمارے یہاں ہے انصاف کرنا، پیسہ پھینکو آپ کے اوپر، آپ کے حق میں لوگ بول دیں گے۔ دیکھتے کئی لوگوں کو دیکھیں، معاملہ لڑکا لڑکی والا معاملہ ہوا، آپ نے اپنے پنچ کو لے کر کے گیا اور آپ نے اس کو 500 1000 2000 پیسہ دے دیا، آپ کتنے بڑے پاپی ہوں، آپ ہی کے حق میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ پیسے والے ہوں اور ایک سامنے والا غریب ہے، لیکن جب لوگ بیٹھتے ہیں اور پنچ کرنے کے لیے اور فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔ جو مال والا ہوتا ہے، جس کا سورس والا ہوتا ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے اس کے حق میں فیصلہ، جا تو ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اس کے اوپر ڈنڈ لگا دو، اس کو مجرم قرار دیا جاتا ہے اور اس کو وہاں پہ اس کے سامنے سب کے سامنے اس کو سزا دے دی جاتی ہے۔ آج انصاف کا جنازہ اپنے سماج کے اندر نکلا جاتا ہے، انصاف نہیں ہے اپنے یہاں، انصاف کا جنازہ نکلا جا رہا ہے۔ انصاف کرنے والا قیامت کے دن
اس سورج کی گرمی سے بچ جائے گا انصاف کرنے والا. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. ہاں انصاف کرو کیونکہ یہ تقوی کے قریب ہے. یہ انصاف تمہیں تقوی متقی بنا دے گا, یہ تقوی والا بنا دے گا, یہ متقی بنا دے گا. انصاف کرو. اگر تیرے پاس 5 بیٹے ہیں ان کے درمیان بھی تم انصاف کرو. اگر تمہارے پاس 2 بیویاں ہیں تو ان کے سامنے بھی تم انصاف کرو. ہاں انصاف کرو میرے بھائی. کیوں انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا کرے گا, اور ان میں سے پہلا آدمی ہوگا امام عادل, انصاف کرنے والا ہوگا. محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو. نبی اکرم انصاف کیا کرتے تھے اور نبی اکرم نے انصاف کر کے لوگوں کو دکھایا ہے, اور نبی اکرم نے انصاف کر کے لوگوں کو بتایا ہے. جب بنو مخزومیہ کی ایک عورت نے چوری کی, بنو مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی اور بڑے خاندان کی عورت تھی, اور جب اس نے چوری کر لی محمد رسول اللہ کو بھی خبر لگی. آپ نے کہا اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, کیونکہ اسلام کا یہ قانون ہے, شریعت کا یہ قانون ہے. السارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. ہاں السارق والسارقہ, چوری کرنے والے مرد کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور چوری کرنے والی عورت کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. اس وجہ سے شریعت یہی کہتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اسامہ بن زید کے پاس بہت سے لوگ آئے اور بہت سے لوگوں نے کہا اسامہ تمہیں تو محمد رسول اللہ بہت مانتے ہیں, نبی اکرم تم کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, اس نبی کے تم بہت زیادہ لاڈ لے ہو, اس وجہ سے جاؤ اسامہ اور اپنے نبی سے یہ کہتا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. اے محمد جتنا پیسہ چاہیے, جتنا دینار و درہم چاہیے, جتنا پیسہ چاہیے لے لیجئے, اور آپ اس عورت کے ہاتھ کو مت کاٹیے, اس خاندان کی ناک کٹ جائے گی, عزت چلی جائے گی. اس وجہ سے لے دے کر کے معاملہ کلیئر کر دیجئے. اللہ کے نبی کے پاس جب اسامہ پہنچے اور اسامہ نے جب یہ بات رکھی, محمد رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا, محمد رسول اللہ غصے سے لال پیلے ہو گئے, اور آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ نے لوگوں کو بلایا اور خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے کہا کہ پچھلے قوم کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے, برباد کر دیے گئے, پہلے کے لوگ اسی وجہ سے تباہ و برباد کر دیے گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی فیصلہ آتا تھا تو غریب ہوا کرتا تھا تو اس قانون نافذ ہو جایا کرتا تھا, امیر ہو جاتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اے لوگوں سنو, یہ تو بنو مخزومیہ کی عورت ہے, تم سمجھتے ہو بڑے خاندان کی عورت ہے, یہ فاطمہ ہے جو بنو مخزومیہ کی عورت ہے. اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس فاطمہ بنت محمد کے ہاتھ کو بھی میں کاٹ دیتا, انصاف کا جنازہ نہیں نکالتا, انصاف کرتا. اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی, انصاف آج ہمارے یہاں ہوتا کہاں؟ تو انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن وہ سایہ ملے گا. ہے اپنے یہاں انصاف؟ اپنے یہاں انصاف کہاں ہے؟ جائیے کوٹ اور کچہریوں کے اندر انصاف لے کر کے, انصاف چاہیے, نیائے چاہیے. ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے, انصاف کہاں ملتا ہے؟ کئی مرڈر کرنے والا باہر گھوم رہا ہے, قتل کرنے والا باہر گھوم رہا ہے, ہاں بہت سے پاپی باہر گھوم رہے ہیں, پیسے کے بلبوتے پہ, سورس کے بلبوتے پہ وہ باہر آرام سے کر رہے ہیں, اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا, غلط طریقے سے پھنسا دیا گیا ہے, وہ جیلوں کے اندر بند ہے. بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے ایسے. اللہ کبھی کبھی آپ کو اگر موقع ملے تو جیلوں کے اندر جائیے اور دیکھیے, تو آپ کسی کا سنیں گے واقعہ کو, بولے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں نے کچھ نہیں کیا تھا, لیکن سامنے والا پیسے والے تھا, اس نے جج کو پیسہ دیا اور اس نے اس کے حق میں فیصلہ سنایا اور مجھ کو مجرم قرار دیا اور جیل کے اندر ڈال دیا گیا. میرے بچے, میری بیٹیاں, میری بیوی اکیلے سب موجود ہیں. انصاف کہاں ہے ہمارے یہاں؟ انصاف کا جنازہ نکل رہا ہے.
اب بتائیے آج جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا ہے، آج کچھ بھی تم کر دو سب کچھ تمہارا ہے۔ آج انصاف نہیں ہو رہا میرے بھائیو، مجرم گھوم رہا ہے اور جو مجرم نہیں ہے اس کو سزا مل رہی ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر یہی معاملہ ہو رہا ہے، انصاف نہیں ہے۔ آج کہاں انصاف ہے؟ انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن سورج کی اس تپش سے اور گرمی سے بچا لیا جائے گا۔ امام عادل، انصاف کرنے والا جو بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا جو مکھیا ہوگا، انصاف کرنے والا جو سرپنچ ہوگا، انصاف کرنے والا اس جگہ کا جو ودھایک ہوگا اس کو بچا لیا جائے گا۔ اور آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں جو گھر کا مکھیا ہوگا اس کو بھی کہا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ پورے گاؤں کا مکھیا ہے تبھی آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اب گھر کے مین آدمی ہیں، سردار ہیں، مکھیا ہیں آپ اپنے گھر کے، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی مکھیا ہوتا ہے، کسی کو مانا جاتا ہے یہ ہمارے گھر کے سردار ہیں، مکھیا ہے، مین آدمی یہی ہے، اسی کی بات چلتی ہے۔ یہ کہہ دے ہاں تو ہاں، یہ کہہ دے نہ تو نہ، اسی کی بات یہاں پہ چلتی ہے۔ اس سے بھی کہا جا رہا ہے انصاف کرو، ایسا نہیں ہے فلاں بیٹے کو بے دخل کرو، فلاں بیٹے کو اندر کرو، فلاں بہو سے ٹھیک ہے، فلاں بہو سے گڑبڑ ہے، ہاں فلاں رشتہ دار کا معاملہ یہ، فلاں رشتہ دار کا معاملہ یہ، فلاں کے بیٹے سے محبت، فلاں کے بیٹے سے نفرت۔ انصاف کرو، فلاں کو زمین زیادہ دو، فلاں کو زمین کم دو۔ میرے بھائیوں بہت سے معاملات ایسے ملتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں، مولوی صاحب ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، ہمارے گارجین نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں یہاں پہ تم تو ظلم کر سکتے ہو، یہاں تو تم انصاف کا جنازہ نکال سکتے ہو، لیکن میدان محشر میں اگر تم نے یہاں پہ انصاف نہ کیا تو میدان محشر میں بہت ہی بری حالت تمہاری ہونے والی ہے۔ اس دن وہ سایہ تمہیں نہیں ملے گا جو آج یہاں پہ یہ چھوٹا سا کام کر کے تم اپنے آپ کو قیام میدان محشر میں اس سورج کی گرمی سے بچ سکتے ہو۔ چھوٹا سا کام ہے۔ اللہ کے نبی انصاف کرتے تھے، ہاں اللہ کے نبی انصاف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس بہت ساری بیویاں تھی، 8 بعض حدیثوں میں 11 تک بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی جب کسی جنگ کے اندر جایا کرتے تھے، میدان جہاد میں جایا کرتے تھے، تو ایسا نہیں تھا یہ بیوی خوبصورت ہے چلو اس کو لے کر کے چلتا ہوں، یہ بدصورت ہے اس کو نہیں لیں گے، یہ تو جوان ہے اس کو لے کر کے چلو، یہ تو بڑھیا ہو چکی اس کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ وہاں بھی انصاف کیا کرتے تھے اور سب کا نام لکھا کرتے تھے اور پرچی ڈال دیا کرتے تھے، اور پرچی جو پرچی نکلتی تھی اسی عورت کو اسی بیوی کو ساتھ میں لے جایا کرتے تھے اور ساری عورتوں کو جمع کرتے تھے اور ساری بیویوں کا نام لکھ کر کے پرچی میں ڈال دیا کرتے تھے اور پرچی اٹھاتے تھے، جس کا نام آ جاتا تھا اسی کو میدان جہاد میں لے کر کے جایا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ اس طریقے سے انصاف کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں ان کو معلوم تھا میدان محشر میں انصاف کرنے والے کو سایہ ملے گا، اور آپ نے اعلان کر کے بتایا امام العادل، انصاف کرنے والے کو کل قیامت کے دن سورج کے گرمی سے بچا لیا جائے گا۔ تو انصاف کرو میرے بھائیوں، ظلم مت کرو، اور کرسیوں میں بیٹھنے والے اور اپنے یہاں کے سرپنچ اور مکھیا ودھایک اور بڑے بڑے پوسٹوں میں براجمان لوگوں انصاف کر لو، کیونکہ مرنے کے بعد کا جنگ دوبارہ تمہیں بھی ہونا ہے، اور ہندو کتابوں کے اندر موجود ہے، اسلام کے اندر تو یہ پورا کا پورا اسی پارٹ سے پورا بڑا بھرا پڑا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ تو انصاف کرنے والا انصاف کیجئے آپ، اور ہر حال میں انصاف کیجئے۔ جب کوئی معاملہ کوئی میٹر آپ کے پاس آئے تو آنکھ بند کر لیجئے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خاندان والا ہے، یہ میرا رشتہ دار والا ہے، اس کا سپورٹ ہم کر دیں گے۔ یہی تو آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ انصاف کتنے کرنے والے ہیں۔ کوئی معاملہ آپ کے پاس آئے تو اسی وقت آپ کو چیک کیا جاتا ہے۔ امام العادل، ہاں پہلا وہ ہوگا جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا مکھیا ہوگا۔ دوسرا وہ ہوگا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ہاں اس میدان محشر میں سورج کی گرمی سے اس کو بچایا جائے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی،
جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی۔ کتنے جوان مرد ہیں اور عورتیں، جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ موبائل میں جوانی گزر رہی ہے، پیار اور محبت میں جوانی گزر رہی ہے، رات رات بھر موبائل کے چکروں میں زندگیاں کٹ رہی ہے، جوانی شراب پینے میں گزر رہی ہے، زنا کے اڈوں میں گزر رہی ہے، جوا کھیلنے میں ہمارے جوانوں کی زندگیاں کٹ رہی ہے۔ جوانی ہماری زندگیاں کہاں کٹ رہی ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ رَبِّ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سورج کی گرمی سے ایسے لوگوں کو بچائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی، اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی۔ ایسے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سایہ نصیب کرے گا جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی۔ آج اس قوم کے جوانوں کو دیکھیے، عبادت میں گزرتی ہے، ظہر کی نماز میں جاؤ آپ کو مسجد میں جوان نظر نہیں آئیں گے، عصر میں جاؤ آپ کو جوان نہیں ملیں گے، مغرب میں جاؤ آپ کو یہ جوان نہیں ملیں گے، عشاء میں جاؤ یہ جوان نہیں ملیں گے، اور فجر میں جاؤ تو آپ کو یہ جوان نہیں ملیں گے۔ پارکوں میں جاؤ یہ مسلم نوجوان اور مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں عشق لگا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، پارکوں میں ٹائم گزار رہے ہیں۔ یہ جوانوں کی زندگیاں مسجدوں میں نہیں کٹ رہی ہے، بلکہ نوجوانوں کی اور جوانوں کی زندگیاں پارکوں میں، ہوٹلوں میں اور نہ جانے کن کن جگہوں میں ان کی زندگیاں کٹ رہی ہے۔